محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ یہ 20ویں کلپ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس کلپ کا عنوان ہے شب قدر میں کیا پڑھیں۔ چونکہ 20 رمضان مکمل ہوتے ہی رمضان کا آخری عشرہ، جس کے بارے میں خاص طور سے حدیث پاک میں آیا کہ آخری عشرہ میں شب قدر رکھی گئی ہے، اور وہ آخری عشرہ کی طاق راتیں ہیں، یعنی 21ویں رمضان، 23ویں رمضان، 25ویں رمضان، 27ویں رمضان اور 29ویں رمضان۔ ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم شب قدر کے فضائل اور اس کے برکات بیان کر رہے ہیں، تاکہ ان فضائل و برکات کو سن کر ہمیں شب قدر کی تلاش کی خواہش ہمارے اندر پیدا ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلی امتوں اور اپنی امتوں کی عمر کے فرق پر غور فرمایا کہ پچھلی امتوں میں لوگوں کی عمریں 500 سال، 600 سال، 700 سال، 800 سال اور اس سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت مختصر ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اور ابھی ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں اوسط عمر 60 سال ہے۔ تو 600 سال اور 60-70 سال میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی فرق کے تحت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوچنے لگے کہ جب ان امتوں کی عمریں زیادہ ہیں تو ان کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے، ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور جب ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت میں ان کا مقام و مرتبہ بھی بلند و بالا ہوگا۔ اب ان کے مقابلے میں ہماری امت کی عمریں چونکہ کم ہیں، اس لیے ان کے اعمال بھی کم ہوں گے، اور اعمال کم ہوں گے جو جنت میں ان کا مقام بھی ان کے مقابلے میں کم درجے کا ہوگا۔ اس فکر نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مضطرب کر دیا۔ آپ پریشان اٹھے۔ آپ کی پریشانی کو دیکھ کر رحمت باری جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ کی امت کو لیلۃ القدر کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ تفسیر عزیزی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 434 میں یہ روایت مذکور ہے۔ یعنی لیلۃ القدر یہ اللہ رب العزت کا خاص تحفہ ہے امت محمدیہ کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف صفحہ نمبر 660۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو ایسی باعظمت رات سے سرفراز فرمایا کہ ایک رات میں اگر آدمی ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اسے 1000 مہینوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس 1000 مہینے کو اگر ہم سال میں تقسیم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔
اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے بندے کو کس قدر مالا مال فرماتا ہے یہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ایک روایت تحریر کی گئی کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ زمین پر اتر آتی ہے، اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا روضہ انور پر گاڑا جاتا ہے، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا طور سینا پر لہرایا جاتا ہے۔ پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر مومن مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، تم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ مگر جن گھروں میں شرابی یا خنزیر کا گوشت کھانے والا یا رشتہ داری کاٹنے والا ہوتا ہے ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تفسیر ساوی جلد 2 صفحہ نمبر 641۔ اب اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ رب العزت خاص شب قدر میں مومن مردوں کے گھروں میں اور مومن عورتوں کے گھروں میں فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اپنی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سلام کہلواتا ہے۔ مگر دوسری طرف یہ پہلو ان لوگوں کے لیے نہایت افسوسناک ہے جو شراب پینے کے عادی ہیں، خنزیر کا گوشت معاذ اللہ کھاتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے نہیں بلکہ کاٹتے ہیں، رشتہ داروں کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کی خبرگیری نہیں کرتے، ان کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے، ان سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ ایسے گھروں میں رحمت کے یہ مقدس فرشتے ان مقدس راتوں میں داخل نہیں ہوتے۔ لہذا ایسے لوگوں کو اپنے کردار پر، اپنے عمل پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں تاکہ ہم بھی رحمت الہیہ کے مستحق ہو سکیں۔ اگر ایسی مقدس راتوں میں بھی کوئی انسان فیض یاب نہ ہو تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبرائیل، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی حاجات کے بارے میں کیا کیا، یعنی ان کی ضرورتوں کے بارے میں کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 4 قسم کے کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا عادی شرابی جو برابر ڈرنک کرتا ہے، نمبر 2 والدین کا نافرمان،
وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے، اور چوتھا وہ جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے ہیں۔ ایسے 4 لوگوں کو اس رات میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ یقیناً یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو ان صفات سے متصف ہے۔ شب قدر کی مقدس رات جلوہ گر ہونے والی ہے۔ اس رات کے آنے سے پہلے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، گڑ گڑائیں، ندامت کے آنسو بہائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ بہت کریم ہے، رؤوف الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص صدق دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرے تو یقیناً اس رات کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور ایسے بندوں کو بھی ان رات کی سعادتوں سے فیضیاب فرمائے گا۔ یہ مقدس شب جو آنے والی ہے، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور سے کس چیز کا ورد کیا جائے، کیا پڑھا جائے؟ تو حدیث پاک میں اس تعلق سے آیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا اگر شب قدر پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اس رات میں اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور عفو و محبت فرماتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ نیز ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے پوچھا اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے عافیت کے سوا کچھ نہ مانگنا۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعا کی طرف اشارہ فرمایا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں تجھ سے عفو و عافیت اور دین و دنیا آخرت میں معافات یعنی بھلائی مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات میں ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اس رات میں ہم کیا مانگیں۔ لہذا اس مقدس رات میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم یہ دعا پڑھیں